السلام علیکم ناظرین، استقبال ہے آپ کا مہم کلاسز میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی عبدالغنی۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ آج کے ہمارا سبق جس کا مضمون ہے نیا گھر۔ آئیے تو سب سے پہلے اس کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شروع میں دو جانور یعنی ہرن اور بکرا ایک نیا گھر آپس میں مل جل کر بنانے کی بات کر رہے اور ساتھ میں رہنے کی بات کر رہے تھے۔ واقعہ یوں ہے کہ ہرن اور بکرے میں آپسی دوستی ہو گئی۔ انہوں نے گھر بنانے کے لیے ایک جگہ پسند کی۔ وہاں پر ایک بطخ تھا، وہ بھی ان کا ساتھی بن گیا۔ اس طریقے سے خرگوش بھی ان کے ساتھ مل گیا، مرغا بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ ملتے ملتے ان سب نے مل کر اپنا نیا گھر تعمیر کیا۔ وہ سب سبق میں موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً اس کو سمجھاتے رہیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ ہرن نے اپنے دوست بکرے سے کہا، آؤ ایک گھر بنائے۔ بکرا بولا، بہت اچھا، میں تیار ہوں۔ ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی، ہرن اور بکرے کی۔ ہرن نے کہا گھر بناتے ہیں، بکرے نے اس پر ہاں بول لی کہ جی تیار ہیں۔ ہرن نے کہا میں زمین کھودوں گا اور تم لکڑیاں لاؤ۔ آپس میں جو کام تھا وہ کام بھی انہوں نے ایک دوسرے کو دے دیا۔ ہرن کا کام کیا تھا کہ میں زمین کھودوں گا، اور بکرا جو اس کا دوسرا دوست تھا اس کو کہا کہ تم لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کر کے لاؤ۔ دونوں چلے، ایک ہرے بھرے پہاڑ کے پاس گھر کی جگہ پسند کی۔ یہ جگہ بہت خوبصورت تھی۔ دونوں خوش ہوئے اور گھر بنانے لگے۔ پاس ہی ایک بطخ رہا کرتی تھی، ان کے پاس گئی اور بولی مجھے اپنا ساتھی بنا لو، اکیلے جی نہیں لگتا۔ ہرن اور بکرے نے بطخ سے پوچھا، بہن تم کیا کرو گی؟ گھر کی چھت کے لیے گھاس چن کر لاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ بطخ بھی اسی جنگل میں پہاڑ کے پاس رہتی تھی۔ اس نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ کر لو، اس لیے کہ میرے اکیلے کا جی نہیں لگتا۔ تو ہرن اور بکرے نے کہا جی ہاں۔ بطخ سے پوچھا تمہیں ہم ساتھ میں لے لیکن تمہارا کام کیا، تم کیا کام کرو گی؟ اس نے کہا جو چھت کا کام ہے نا، وہ سارے چھت کا کام مجھے دے دو، کہ درختوں پر جو ہریالی ہوتی ہے، جو پتے ہو، تو اس کو اکٹھا کر کے میں لاؤں گا، کیونکہ یہ تم جانوروں کا کام نہیں کہ تم درختوں پر اونچی جگہوں پر نہیں چڑھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ ہرن اور بکرے نے کہا اچھا آؤ مل کر گھر بنائے۔ ٹھیک ہے، منظوری ہو گئی کہ گھر بناتے ہیں۔ ہرن، بکرا اور بطخ گھر بنانے لگے۔ ایک خرگوش جھاڑیوں میں سے اچھلتا کودتا نکلا اور دوستوں سلام، مجھے بھی اپنا ساتھی بنا لو۔ سب نے مل کر خرگوش سے پوچھا بھائی تم ہماری کیا مدد کرو گے؟ خرگوش نے جواب دیا، اپنے نکیلے دانتوں سے لکڑی کاٹوں گا۔ سب جانور گھر بنانے لگے۔ اتنے میں کہیں سے ایک مرغ آ نکلا اور پوچھنے لگا دوستو کیا کر رہے ہو؟ سب نے ایک ساتھ جواب دیا گھر بنا رہے۔ مرغ بولا بھائیو مجھے بھی ساتھی بنا لو۔ تو کام چل رہا تھا، جھاڑیوں میں سے خرگوش نکل کر آ گیا۔ خرگوش نے ان کو سلام کیا کہ دوستو تم سب کو میری طرف سے سلام ہو، اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو جانوروں نے پوچھا ہرن وغیرہ نے کہ تم کیا ہماری مدد کرو گے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس دانت ہے، نوکیلے دانت ہے، اس سے لکڑیاں کاٹوں گا اور لکڑیاں کر کے اکٹھا کر کے میں تمہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اتنے مرغا بھی آیا۔ مرغے نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ ملا دو۔ ٹھیک ہے، ملا دو مجھے بھی، میں بھی تمہارے ساتھ گھر بنانے میں مدد کروں گا۔ تو سب جانوروں نے مرغے سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے؟ تو مرغے نے آگے جواب دیا۔ مرغ نے کہا تمہارا چوکیدار بنوں گا اور تمہیں صبح سویرے اٹھایا کروں گا۔ مرغ نے کہا کہ میں تمہاری چوکیداری کروں گا، جب تم غافل ہو جاؤ گے، سو جاؤ گے تو تمہاری نگرانی رکھوں گا، اور صبح سویرے تمہیں میں جلدی اٹھاؤں گا۔ سب جانوروں نے مل کر گھر بنایا۔ مرغ چوکیدار بنا۔ سب ساتھی نئے گھر میں خوش رہنے لگے۔ میاں مرغ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر یہ گیت گاتے، نیند سے جاگو ککڑو کو بھی ککڑو کو، کام کو جاؤ ککڑو کو بھئی ککڑو کو۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کو ہم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1، ہرن نے بکرے سے کیا کہا؟ جواب، ہرن نے بکرے سے کہا کہ آؤ ایک گھر بنائے۔ سوال نمبر 2، ہرن اور بکرے نے گھر کے لیے کیسی جگہ پسند کی؟ جواب نمبر 2، ہرن اور بکرے نے گھر کے لیے ہرے بھرے پہاڑ کے پاس جگہ پسند کی۔ سوال نمبر 3، گھر بنانے کے لیے خرگوش نے کیا ذمہ داری لی؟ جواب، گھر بنانے کے لیے خرگوش نے اپنے دانتوں سے لکڑی کاٹنے کی ذمہ داری لی۔ سوال، بطخ گھر بنانے کے لیے کیوں تیار ہوئی؟ جواب، بطخ گھر بنانے کے لیے اس لیے تیار ہوئی کہ وہ اکیلی تھی، اس کا کوئی ساتھی نہ تھا۔ سوال، میاں مرغ صبح سویرے کون سا گیت گاتے تھے؟ جواب، میاں مرغ صبح سویرے یہ گیت گاتے تھے
نیند سے جاگو ککڑوں کو بھائی ککڑوں کو، کام کو جاؤ ککڑوں کو بھائی ککڑوں کو۔ السلام علیکم، آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔